وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دوستان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج درس قرآن مختصر بھی ہوگا اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے، الحمدللہ خوشی نہیں ہے، خوشی بھی ہے اور رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعوت اسلامی کی شکل کے اندر جو نعمت دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو وہ بہت بڑی نعمت دی ہے. ورنہ جس طرح ڈبہ پیروں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے ملک کے پوری دنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ حق کا پرچم اور یہ جہاد کے پرچم کو بڑے ہی پیارے طریقے سے بلند کیا اور ان کو کچھ کہا نہیں ہے. الحمدللہ بس ان کا بلند کرنا تھا، وہ کمر خود بخود ہی ظلم کی ٹوٹ گئی ہے الحمدللہ. ورنہ تو آپ کو پتہ کہ یہ جتنے بھی ڈبہ پیر ہیں، میں پیروں کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ڈبوں پیروں کے خلاف بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو لوگوں کی پاکٹوں کے ساتھ جیبوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہر پلیٹ فارم پر الحمدللہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ مزید کام کرے گی. اللہ رب العزت ہمیں دعوت اسلام کے دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آج کتنا درد لے کے آ رہی ہے کہ آپ کو نوافل بھی پڑھانے ہیں، پھر آپ کے لیے فری استخارہ بھی ہے. ہاں جی، آج کل کے پیر فری استخارہ شروع کر دیے دعوت اسلامی کو دیکھ کر، انہوں نے بھی اخباروں میں اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ فری استخارہ. اچھا استخارہ دکھاتے ہیں، پر اس کے بعد پھر جو کام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت اس کا علاج، پھر علاج کے لیے پھر آ جائیں ہمارے پاس، تشریف لے آئیں. تو طریقہ واردات ان کو بھی بدل گیا، وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے. اللہ آقا علیہ السلام کی بولی بالی امت کو ان فراڈیوں سے محفوظ فرمائے. اورنگزیب کا زمانہ ہے، بادشاہ گزرا ہے، مغلیہ بادشاہ،
اور اللہ کے ولی بھی تھے, بڑے درویش بھی تھے. تو ان کے دور کے اندر ایک بہروپیہ آتا ہے, تو کہتا ہے کہ علامہ ارشد قادری نے اس لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بہروپیہ آیا کہ حضرت میں بہروپیہ ہوں. تو اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ آپ کوئی بہروپ دکھائیں, کوئی دکھائیں گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اورنگزیب بادشاہ جو نا بیمار ہو گیا. پتہ چلا کہ انگلینڈ سے ایک حکیم آ رہا ہے, اس کے ساتھ 800 مٹکے دوائیوں کے اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے, وہ بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے. 800 مٹکے دوائیوں کے اٹھائے ہوئے. جب آیا اور بادشاہ سلامت کی نبض پکڑی, چیک کرنے لگا بخار, تو آپ نے اس کا اوپر سے بازو پکڑ لیا, کہا میں نے تجھے پہچانے تو وہی بہروپیہ ہے. یعنی کہ وہ بہروپ بادشاہ کو چکمہ دینے کے لیے اس نے اتنا بڑا روپ دھارا, بڑے حکیم کا. تو بادشاہ نے پہچانا, فرمایا میں نے پہچانے تو وہی بہروپیہ ہے. اس کا دانا چلا. پھر مختصر یہ کہ عید کے دنوں کے اندر وہ تحفہ لے کر آیا, پھر آپ نے پہچان لیا. تیسری بات, آپ تاریخ جو لوگ دوست پڑھتے ہیں ان کو پتہ کہ جب دکن میں مرہٹوں نے اورنگزیب مغلی بادشاہ کی حکومت بغاوت کی, تو آپ جنگ کرنے کے لیے جب گئے تو آپ کا عقیدت یہ تھی کہ جہاں بھی آپ کو دربار ملتا, مزار شریف کوئی آتا, تو آپ ننگے پاؤں وہاں پر جاتے, سلام پیش کرتے, دعا خیر کرتے, پھر آگے چلتے. جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک درویش ہے جو پہاڑوں کے اندر رہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ پہاڑوں کے اندر تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, یہ یقیناً اللہ کا ولی ہوگا. ہاں جی. تو آپ نے کہا بھی پڑھو یہیں کیا جائے, ان کی زیارت کریں گے اور ان سے دعا خیر کرا کے پھر آگے ہم چلیں گے. رات ہو چکی تھی, ساری رات انتظار میں گزری کہ صبح ہوگی تو پھر ہم جائیں گے. جب صبح ہی گئے تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. آپ نے سلام کیا مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی. آپ اسی انتظار میں رہے کہ کب ہماری طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں. کافی دیر گزر گئی. جب دیکھا کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی, تو آپ نے کہا کہ حضور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ہم نے ساری رات آپ کے زیارت کے لیے وقت گزارا ہے اور ہم نے آگے نکلنا ہے, تو دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے. بس ہاتھ دے دے تاکہ ہم بوسہ لے لیں اور ہم آگے چلے جائیں, تاکہ ہمارے لیے سعادت ہو جائے کہ اللہ کے ولی کا ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں. اور جب بادشاہ اب آگے بڑھا اور ہاتھ کا بوسے کو جب قریب پہنچا تو اس اللہ کے درویش نے اس کو روک لیا. کہا اورنگزیب مجھے دیکھ تو صحیح میں کون ہوں. کہا آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان پہاڑوں کے اندر, یہاں کوئی سہولت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا نہیں پھر پہچان. کہا نہیں میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. کہا نہیں اورنگزیب میں وہی بہروپیہ ہوں, میں وہی بہروپیہ ہوں. جب یہ کہنا تھا تو علامہ ارشد قادری رحمۃ اللہ فرمان لکھا ہے کہ کافی دیر تک آپ پر سکتہ طاری رہا, اور اس کے بعد آپ کے منہ سے الفاظ نکلے اورنگزیب بادشاہ کے, یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی بالی اس امت فراڈیوں سے بچا لینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی بالی امت کو فراڈیوں سے بچا لینا. وہ اشرفی کی جو تھیلیاں آپ 2 لے کر آئے تھے, کہا اب یہ تیرا ہی نام ہے, میں تو اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے لایا تھا, مگر تو نے اتنا بڑا روپ دھارا ہے. دوستو سب سے بڑا روپ یہ ہے جو بڑے سے بڑا بندہ بھی اور سادے سے سادہ بھی بندہ ڈاج کھا جاتا ہے. تو کہا اب یہ تیرا ہی نام ہے. کہا بادشاہ اب اس کو تو لے جا. اٹھا اور اس نے ٹھوکر ماری. کہا اب تو اس کو لے جا, میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے نقل اتاری ہے. وقت کا بادشاہ ساری رات میرا انتظار کرتا ہے اور صبح میرے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے ترسے. میں نے نقل اتاری ہے, نقل کے اندر یہ کمال ہے تو اصل کے اندر کیا کمال ہوگا, اصل کے اندر کیا کمال ہوگا. دوستو نقلوں سے فراڈیوں سے بچیں. آؤ اچھوں کے ساتھ جڑ جائیں. اور وہ کتنا درد لے کے دعوت السلام یہاں پہنچی کہ فری آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے, تعویذ دیتی ہے, ہر چیز ہے. یہ نہیں کہ استخارہ بتا دی تو بعد میں وہ پھر کالا بکرا آ جائے اور 11 کلو چاول آ جائیں اور یہ بھی آ جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پلیٹ فارم اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دیا ہے. کوئی جو کہتا ہے کہ میں مالی طور پر دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں, ویسے ٹائم نہیں ہے. الحمدللہ اتنا بڑا کام اور اس عظیم کام نہ صدیوں میں ہوا ہے اور شاید نہ صدیوں میں ایسا ہو. تو جو کہتا تبلیغ کا اس کا جذبہ کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, تو بہترین پلیٹ فارم ہے. ہاں جی,
اللہ نے ہر طرح سے اس دعوت اسلامی کو نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کا صدقہ، نزول قرآن کا صدقہ، جس سے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اس سے قلب اطہر کا صدقہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ بچوں سے رات پروگرام میں ایک وعدہ کیا تھا ہم نے، تو میں بچوں سے معذرت خواہوں، بچے میں خیر شاید اسی موضوع کو ریکارڈنگ کے لیے بھی آئے تھے، تو انشاءاللہ اگلی انشاءاللہ نشست میں اگلے اتوار کو انشاءاللہ درس قرآن میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔